جی تو لٹریچر ریویو ریسرچ گیپ ڈسکس ہو گیا جی. اس کے بعد آپ کا جو ویری نیکسٹ سیکشن جس کو آپ اپنے چیپٹر نمبر 1 میں ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ریسرچ میتھڈولوجی. ریسرچ میتھڈولوجی کے سیکشن میں اب آپ نے اپنا ٹائٹل دے دیا, آپ نے لٹریچر دے دیا, آپ نے اپنے کام کی, اپنے ریسرچ کی سگنیفیکنس کو اسٹیبلش کر دیا. اب آپ ریڈر کو, ایگزامینر کو, ریویور کو, سپروائزر کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ اس کام کو کیسے کریں گے. ریسرچ ہے نا, تو ریسرچ کو کرنے کے بے شمار طریقے ہیں. ریسرچ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ جی ریسرچ ہوتی کتنی طرح کی ہے, ٹائپس آف ریسرچ. دیر آر, یو کین سے دیٹ 4 ٹائپس آف ریسرچ: qualitative research, quantitative research, doctrinal research, experimental research. So you will have to pinpoint your method of research in research methodology. First of all, number 1 یہ چیز ہے. تو qualitative research ہوتی ہے, اس میں ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے, انٹرویوز کے ذریعے, آبزرویشن کے ذریعے, کیس اسٹڈیز کے ذریعے. اسی طرح کوانٹیٹیو ریسرچ ہے جو کہ عام طور پر جو لوگ امپیریکل ریسرچ کرتے ہیں, جو مارکیٹ سے, سوسائٹی سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اور عام طور پر یہ سائنسز کے لوگ اور بیسک سائنسز کے یا یہ ہمارے دوسرے سوشل سائنسز کے بھی کچھ ایریاز جن کی ریسرچ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے ہیومن بیہیویئر سے, مارکیٹ سے, سوسائٹی سے, کسی کمیونٹی سے یا ادروائز, تو وہ لوگ جو ہے وہ پھر کوالٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں یا کوانٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں. کوانٹیٹیو ریسرچ میں آپ اپنی ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں بائی کنڈکٹنگ سرویز. In this regard, you will have to compile a questionnaire which should be reliable, which should extract a trustful, authentic data from your respondents. تو questionnaire کے ذریعے, سرویز کے ذریعے آپ اس میں ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں, جبکہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں آپ انٹرویوز کرتے ہیں. انٹرویوز جو ہیں وہ بھی سیمپل انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایک سیمپل بناتے ہیں, اسٹرکچرڈ انٹرویوز کو ہم کہتے ہیں, اور سیمپل سے وہ آپ اپنے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. آپ اپنے کویسچن جو ہیں پہلے سے بنا کے جاتے ہیں کہ جی میں اپوائنٹمنٹ لے کے آپ رسپونڈنٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے پاس کویسچنز کی ایک لسٹ ہوتی ہے, اینڈ یو ہیو ڈیسائیڈیڈ by the agreement of your supervisor that you will not go outside of these questions. ٹھیک ہے نا, ان کویسچنس کو آپ پوچھیں گے, and whatever answer the respondent will give to those questions, those answers will be entertained. And if there is any dearth of data in that interview and you want to add something, you want to ask a new question, you are not allowed to ask that question in order to establish the reliability of the data. تو یہ ایک تو اسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوتے ہیں کہ جو کویسچنز آپ نے بنائے آپ نے انہی کویسچنز کے اوپر رہنا ہے, ان کویسچن سے ہٹ کے کوئی کویسچن آپ اپنے رسپونڈنٹ سے نہیں پوچھ سکتے. نمبر 2 ہوتے ہیں انسٹرکچرڈ انٹرویوز. انسٹرکچرڈ انٹرویوز جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں, آپ کے مائنڈ میں کہیں ایک آؤٹ لائن تو ہے ان کویسچنز کی, ایک آئیڈیا تو ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو آسک دیز کویسچنز ٹو یور respondent, but you haven't made a concrete list in this regard, but you are keeping a room for a flexibility for any new question if a new idea during the conversation, during the debate emerged. ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ اس بات کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے
وہ ایگزامینر سے رسپونڈنٹ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی آپ کی جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لسٹ نہیں ہوتی. آپ جسٹ ایک آئیڈیا کے ساتھ جاتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھ کے جاتے ہیں کہ آپ ان ڈیسائیڈڈ کویسچنز کے علاوہ جو اگر کوئی کویسچن، کوئی آئیڈیا، کوئی نئی تھیوری، کوئی نئی انفارمیشن اگر رسپونڈنٹ سے ریسیو آپ کو ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کراس کویسچن کرنا امپورٹنٹ ہے، اور اگر کراس کویسچن کیا گیا تو اس سے کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ رسپونڈنٹ سے مل سکتی ہے، تو آپ وہ کویسچن جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ بات ہوگی جی انٹرویوز کی، اسٹرکچرڈ انٹرویوز، نان اسٹرکچرڈ انٹرویوز. اب اس میں آپ انٹرویو لینا جاتے ہیں تو عام طور پر انٹرویو کی آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو اس میں ایتھیکل کنسیڈریشن یہ آ جاتی ہے کہ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو انٹرویو اینی پرسن you need to get permission from that person first if you are going to record his voice, his audio or video. تو جی اسی طرح سے آپ کی آبزرویشن ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ میں آبزرویشن جو ہوتی ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن بھی ہوتی ہے، نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہوتی ہے. پارٹیسپینٹ آبزرویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کمیونٹی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. آپ فار ایگزامپل پرزنرز یا آپ جو ہیں چائلڈ اوفینڈرز جو ہیں، آپ ان کے حوالے سے آپ کی کوئی ریسرچ ہے، کسی اسپیسیفک سیگمنٹ آف سوسائٹی کے حوالے سے آپ کی کوئی ڈپرائیوڈ کمیونٹی آف دی سوسائٹی ہے، کوئی مائنورٹی ہے، ان کے حوالے سے آپ کوئی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، کوئی سوشل سائنٹسٹ ہیں آپ، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے آپ آبزرویشن کرنے چاہتے ہیں تو آپ پارٹیسپینٹ آبزرویشن کر لیں کہ آپ اس کمیونٹی کو بتائے بغیر، ان کے نالج کے بغیر آپ اس کمیونٹی کا حصہ بن کے آپ کچھ دیر ان کے ساتھ وقت گزاریں اور کلوزلی چیزوں کو آبزرو کریں اور ان کو نوٹ کریں اور ان کو کمپریہینڈ کریں اور اس ڈیٹا کو پھر آپ انالائز کر کے اپنے تھیسس میں استعمال کریں. اس ریسرچ کا نان پارٹیسپیٹری آبزرویشن کا یہ بہرحال ایک ایڈوانٹیج ہے آن نان پارٹیسپیٹری آبزرویشن پہ کہ اس میں جو آپ کا رسپونڈنٹ ہوتا ہے ہی از ناٹ ویجیلنٹ، ہی از ناٹ بینگ آرٹیفیشل، ہی از اوریجنل. دی آنسرز ٹو یور کویسچنز or whatever you are observing, that is 100% real and nothing is fake in that, nothing is artificial in that. تو یہ بہرحال ایک پارٹیسپیٹری آبزرویشن کا ایک ایڈوانٹیج ہے. In case of non-participatory observation, you are not going to be part of any community, but as an outsider, as a researcher, as a third party, you are standing at the bridge of a river, at the bridge of a canal, and you are, while standing there, you are observing the things, you are noting the things, and then you are using it in your thesis. تو یہ آبزرویشن کے دو ٹائپس جو ہیں وہ ہوتی ہیں. کوانٹیٹیو ریسرچ کی ہم نے بات کی کہ اس میں جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ جیسا کہ کوانٹیٹیو ورڈ سے مراد ہے کہ اس میں کوانٹیفائی کیا جاتا ہے چیزوں کو، اس میں نمبرز کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ ویٹ کیا جاتا ہے ان کا، اور اس میں میتھمیٹکس کے، اسٹیٹسٹکس کے مختلف فارمولاز جو ہیں وہ اپلائی کر کے ڈیٹا کو انالائز کیا جاتا ہے. مختلف سافٹ ویئرز جو ہیں وہ بھی اب تو جو ہے وہ اس کے حوالے سے جیسے SPSS ہے اس کے ذریعے آپ ڈیٹا انالائز کر سکتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا. اس میں چیزوں کو کوانٹیفائی کیا جاتا ہے، چیزوں کو تولا جاتا ہے نمبرنگ کے ذریعے، اور اس کے ذریعے پھر جو ہے وہ ریزلٹس جو ہیں وہ ایمرج ہوتے ہیں. جبکہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ نمبرز انوالو نہیں ہوتے. تو یہ ہو گیا جی آپ کی کوالٹیٹیو ریسرچ. کوانٹیٹیو ریسرچ نمبر 3 جو ہے وہ ہے آپ کی ایکسپیریمنٹل ریسرچ، جو کہ بیسک سائنسز میں استعمال ہوتی ہے. ایکسپیریمنٹس لگائے جاتے ہیں لیبس میں، اور اس سے جو ہے وہ مختلف پروڈکٹس جو ہیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں، انوویٹ کی جاتی ہیں. میڈیسنز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اور یا آپ کے فارماسوٹیکل میں یا
ڈیری میں یا ایگریکلچر میں یا میڈیسن میں یا ادروائز اس میں فزکس میں، کیمسٹری میں، میٹیورولوجی میں، اسپیس ٹیکنالوجی میں چیزیں انوینٹ ہوتی ہیں، فزیکلی انوینٹ ہوتی ہیں، پھر ان کا پیٹنٹ فائل کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ریسرچ ہوتی ہے یہ پیورلی لیبس میں، فیلڈز میں ریسرچ کی صورت میں پلانٹس پہ، پروڈکٹس پہ، ہیومن بینگز پہ وہ کر کے تو اس سے جو ہے وہ نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. دس از دی موسٹ ٹینجیبل فارم آف ریسرچ ان پریکٹس ان دس سوسائٹی، جس کو ہم زیادہ اپنی بیر آنکھ سے جو دیکھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جی ڈاکٹرائنل ریسرچ، جو کہ عام طور پر لا اینڈ لیجسلیشن میں، قانون میں ورلڈ وائڈ موسٹ آفنلی یوز ہوتی ہے، وہ آپ کی ہے ڈاکٹرائنل ریسرچ. ڈاکٹرائنل ریسرچ جیسا کہ اس کے ورڈ سے ایکسپریس ہو رہا ہے کہ یہ ڈاکٹرائنز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، یہ آئیڈیاز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، یہ تھیوریز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور اس میں ایز سچ امپیریکل ڈیٹا، جس طرح سے ہم نے کوالٹیٹیو ریسرچ، کوانٹیٹیو ریسرچ یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں بات کی، اس طرح سے امپیریکل ریسرچ نہیں کی جاتی. اس میں انٹرویوز، سرویز نہیں ہوتے، بلکہ اس میں ڈاکٹرائنز، تھیوریز جو ہوتی ہیں ان کو بنیاد بنا کے، لٹریچر کو بنیاد بنا کے، لا کو، کیس لاز کو، لیجسلیشن کو، اسٹیچوز کو، رپورٹس کو، ان کو بنیاد بنا کے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے لا میں آج کل سب سے زیادہ اس کو ہم لائبریری بیسڈ ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریسرچ جو ہے یہ فیلڈ میں، لیب کی بجائے یہ لائبریری میں بیٹھ کے وہ آپ ریسرچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اف یو آر گوئنگ ٹو ریسرچ اباؤٹ کمپٹیشن لا یا اباؤٹ کاپی رائٹ لا ان پاکستان، اور اس کی وائلیشن یا اس کی رجسٹریشن کا جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر اگر آپ کی کوئی آبجیکشن ہے، کوئی آبزرویشنز ہیں کہ پاکستان میں رجسٹریشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یا وائلیشن کی صورت میں پینلٹیز جو ہیں وہ ریگرس نہیں ہیں، تو یہ بہرحال ایک آپ کا ریسرچ کویسچن ہو سکتا ہے. تو لائبریری بیسڈ ریسرچ کی صورت میں یا ڈاکٹرائنل ریسرچ کی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ جو قوانین ہوتے ہیں، لیجسلیشن ہوتی ہے، ان کو کلیکٹ کرتے ہیں. ان کو آپ جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کے بعد آپ بکس ہیں آپ کی، پھر آپ کی رپورٹس ہیں، جرنل آرٹیکل ہیں، آن لائن آرٹیکلز ہیں، کیس لاز ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی، یونائٹڈ نیشنز ہے، WTO ہے، ورلڈ بینک ہے، ان کی رپورٹس ہیں، یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی رپورٹس ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ آپ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو ڈاکٹرائنل ریسرچ جو ہے اس میں ان چیزوں کے علاوہ آپ کیس اسٹڈیز بھی کر سکتے ہیں، آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کنٹینٹ انالیسز کرتے ہیں، اس میں آپ ڈسکورس انالیسز کرتے ہیں. کنٹینٹ انالیسز سے مراد آپ ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، ٹیکسٹ کو کمپریہینڈ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو پھر آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کو آپ ٹیکسٹ کو کروبوریٹ کرتے ہیں، ایک ریسرچ آرٹیکل کو دوسرے کے ساتھ آپ ان کی فائنڈنگز کو، ان کے کنکلوژنز کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، اپنی فائنڈنگز دیتے ہیں، اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں، اور اس طرح سے چیزوں کو لے کے آپ آگے چلتے ہیں. جو ڈاکٹرائنل ریسرچ ہے، اچھا جو ریسرچ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وچ ریسرچ ٹائپ یو آر گوئنگ فار. ٹھیک ہے، آئدر اٹ از کوالٹیٹیو، کوانٹیٹیو اور ڈاکٹرائنل ریسرچ. اچھا دس کین بی کمبینیشن آف ٹو. اٹ کین بی کمبینیشن آف کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو. It can be combination of qualitative and doctrinal research. It can be combination of doctrinal research and quantitative research. This will again depend upon the nature of your topic. This will depend upon the nature of your research questions. You may have 2 to 3 research questions in your thesis.
One of them is purely related to law. You may go for doctoral research, while the other one is like you can say that 70% it is related to law, but 30% it is related to sociology, or 40% it is related to commerce. Then you will have to find a mixed method. You will answer your first research question by adopting the doctrinal research, while for your second research question you will have to adopt qualitative research or quantitative research. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ریسرچ کویشچنس کیسے ہیں, اینڈ ڈپینڈنگ اپان دیٹ یو ول ہیو ٹو ڈیسائڈ دیٹ which research type you are going to adopt in your research. Whatever research type you are adopt in consultation with your supervisor, in research methodology section, first of all you will have to describe that what is your research type. Secondly, you will have to justify that why did you go for this research type specifically, why didn't you go for the other of them. You will have to come with the reasons, with reliable, with justifiable reasons. You will have to establish that, okay, I went for the doctrinal research because this was the most suitable research type for answering this title, for answering this research question, for answering this thesis. Why? Because the data that would be collected as a result of this research technique would be most suitable, would be most authentic, reliable, and would be most valuable in this regard. That is why I am going to prefer this type of research as compared to the other one in this regard. تو آپ کو پوری ایک جسٹیفیکیشنس کے ساتھ آنا پڑے گا کہ اگر آپ نے ڈاکٹرائنل ریسرچ کا انتخاب کیا ہے تو آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے. اس میں آپ کو پھر جو ہے وہ فردر بھی چیزیں بتانی پڑیں گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ یہ لاء سے ریلیٹڈ ہے میرا یہ ریسرچ کویشچن, پیورلی اٹ از ریلیٹڈ ٹو دی اسٹیچوٹری لاء, ایویڈنس ایکٹ, اور مے بی کرمنل لاء, اور مے بی سول لاء, تو اور مے بی انٹرنیشنل لاء, تو آپ اس میں بتائیں گے کہ جی چونکہ یہ اس میں جو میری تمام جو ڈبیٹ ہے دس ول ریوالو اراؤنڈ دس پرٹیکولر پروویژن آف انٹرنیشنل لاء. ٹھیک ہے, اور اس سیکشن کے اوپر, اس آرٹیکل کے اوپر جو ہے موسٹ سوٹیبل ڈیٹا ان دی فارم آف اسٹیچوٹری لاء, ان دی فارم آف ہنڈریڈز آف ججمنٹس of the Supreme Court of Pakistan, High Court of Pakistan, International Court of Justice is available on internet, on the different websites. So instead of interviewing people in this regard, this is the most suitable option for me to look into these judgments, to look into this statute, to look into the literature, because these documents are offering most valuable data expressed in the form of opinions of judges, advocate generals, attorneys, advocates. So this is, I think, instead of getting the opinion of layman in the form of interviews or observations, this was the most suitable research type in this regard, because it is offering a very reliable, authentic data in the form of judgments, statutory law, international reports. Thank you very much.